بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والساجر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير غلة. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات. ذرا شاندار سی سلامات پڑھیے تاکہ ذکر ہے اس شہزادی کا کہ جس کی معرفت کے بغیر نہ نبیوں کو نبوت ملتی ہے نہ اماموں کو امامت ملتی ہے. وہ بی بی کہ جب بھی اس شہزادی کا نور کائنات میں جگمگا رہا تھا، جب نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھے. بی بی زمینوں کی خلقت سے پہلے شہزادی آسمان کی خلقت سے پہلے موجود تھی. بلکہ میں آپ کو روایت کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، جا کر دیکھیے وہ حدیث نورانیہ کہ جہاں پر یہ ذکر کیا نبی نے کہ اللہ نے اس کائنات، یہ جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، کس کو کس کے نور سے خلق کیا. تو وہاں پر جب سیدہ بی بی کا ذکر کیا نبی نے تو نبی نے فرمایا کہ یہ زمین اور یہ آسمان اللہ نے میری بیٹی زہرا کے نور سے خلق کیے. یعنی یہ زمین نور سیدہ کا صدقہ ہے، یہ آسمان نور سیدہ کا صدقہ ہے. بی بی ظاہر ہے کہ سیدہ کے نور سے یہ سب خلق ہوئے ہیں، تو سیدہ افضل ہے زمینوں سے بھی اور سیدہ افضل جو ہے آسمانوں سے بھی. آپ لوگوں کو گھبراہٹ تو نہیں ہوئی ہے سن کر؟ اس لیے کہ میں آپ کو حدیث معصوم سنا رہا ہوں. سیدہ زمینوں سے بھی افضل، سیدہ آسمانوں سے بھی افضل. ظاہر ہے کہ سیدہ اس منزل پر ہے کہ کل میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے پاس لفظوں کا فقدان ہے کہ ہم کیسے جناب سیدہ کی شان بیان کریں. نہ ہمارے پاس وہ لفظ ہے کہ جن لفظوں کا سہارا لے کر ہم یہ بتا سکیں کہ سیدہ کیا ہے. نبی کی محفل سجی ہوئی ہے اور ایسے میں نبی فرما رہے ہیں خلق اللہ نور فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. اللہ نے میری بیٹی کے نور کو اس وقت خلق کیا نہ جب زمینیں تھی نہ آسمان تھے. تھوڑا سا بولیں گے تو بات بنے گی. میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات ہر ذہن میں راسخ ہو جائے. سب کی توجہ ہے. نبی فرما رہے ہیں ان اللہ خلق نور ابنت فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء. جب زمین نہیں تھے نور زہرا تھا، جب آسمان نہ تھے نور زہرا تھا. تو اب جیسے نبی نے یہ جملہ کہا مجمع میں کھلبلی مچ گئی. مجمع میں کھلبلی مچ گئی. روایت کے فکر ہے وقال بعض الناس، چند لوگوں نے نبی سے پوچھا یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کا نور زمینوں سے پہلے، سیدہ کا نور آسمانوں سے پہلے، تو کسی نے پڑھ کر کہا فلیست ہی انسیہ، کیا زہرا انسان نہیں ہے؟ ایسے آپ لوگ گھبرا کے کیوں سن رہے ہیں؟ آپ ایسے گھبرائیں گے تو میں زیادہ گھبراؤں گا، اس لیے کہ آپ اتنے سارے میں اکیلا بیٹھا ہوا. تھوڑی سی گھبراہٹ کو پرے کیجئے. صلوات پڑھیے بلند آواز میں
فلیست ہی انسیہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے؟ سوال ہو گیا کہ آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا ابنتی فاطمہ حوراء انسیہ، میری بیٹی فاطمہ حوراء انسیہ ہے۔ حوراء انسیہ یعنی انسانی روپ میں حور۔ آپ سلامت رہیے، ایسے تقریر کو سنیے۔ فاطمہ تو ابنتی فاطمہ تو حوراء انسیہ، میری بیٹی انسانی شکل میں، میری بیٹی انسانی سانچے میں حور ہے، حور۔ اور اب کسی نے بڑھ کر کہا اچھا تو ذرا سا اور سمجھائیے یا نبی اللہ، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ فَكَيْفَ هِيَ إِنسِيَّةٌ حَوْرَاءُ إِنسِيَّةٌ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ہو اور حور بھی ہو؟ میں نے کہا نا کھلبلی مچی ہوئی ہے مجمع میں۔ کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بھی ہو اور حور بھی ہو؟ اب جملہ سنیے نبی کا، نبی نے فرمایا سنو، اب خلق اللہ، اللہ نے سیدہ کو اس وقت خلق کیا کہ جب آدم کا وجود تھا ہی نہیں۔ میں اس لیے عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے، ایک ایک لفظ جا کے کسی بھی عالم سے پوچھیے، تصدیق ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا خلق اللہ قبل ان یخلق آدم، اللہ نے آدم کی خلقت سے پہلے میری شہزادی کے نور کو خلق کیا۔ نور سیدہ خلقت آدم سے پہلے ہے۔ اور اب نبی نے فرمایا اور سنو، جب اللہ آدم کو خلق کر چکا تب اللہ نے آدم کے سامنے نور سیدہ کو پیش کیا، سیدہ کے نور کو پیش کیا۔ یعنی اب یہ وہ کیفیت ہے جو ابھی میں نے تقریر کے آغاز میں جملہ کہا کہ سیدہ کی معرفت کے بغیر نہ کسی نبی کو نبوت ملتی ہے، نہ کسی امام کو امامت ملتی ہے۔ تو اب جیسے نبی نے یہ کہا تو کسی نے بڑھ کے کہا پھر یہ بتائیے آپ کی بیٹی کا یہ جو نور ہے یہ رہتا کہاں تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ کی بیٹی کا نور رہتا کہاں تھا؟ نبی نے فرمایا فی حقۃ فوق العرش۔ سنو، میری بیٹی کا جو نور ہے وہ عرش سے اوپر اور ایک روایت کے مطابق تحت العرش، عرش کے نیچے رہتا تھا۔ اب ہے جملہ جس کے لیے میں نے روایت سنائی تو کسی نے بڑھ کے کہا اچھا اگر نور تھا تو یہ بتائیے کہ سیدہ بی بی کا کھانا کیا تھا؟ ما کان طعامها، سیدہ بی بی کا کھانا کیا تھا؟ نبی نے فرمایا اس وقت زہرا کا کھانا التسبیح والتحلیل والتقدیس والتمجید، زہرا کی جو روحانی غذا تھی نور سیدہ کی، وہ تسبیح تھی، وہ تحلیل تھی، وہ تمجید تھی، وہ تقدیس تھی۔ جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو، جس کی غذا تسبیح رب ہو، جس کی غذا تمجید رب ہو، اس بی بی کا وقار کیا ہوگا؟ کل کی تقریر ذہنوں میں رکھیے، مجھے یہیں سے متصل کرنا ہے۔ نور سیدہ کا عرش پر جگمگا رہا ہے، اور ایسے میں امام نے فرمایا کہ ایک وقت جب فرشتوں کی خلقت ہو چکی اور آسمان پہ سناٹا تھا، اس کیفیت میں آسمانوں پر سناٹا تھا کہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، چاروں طرف تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں فرشتے گھبرا رہے تھے کہ پروردگار کیسے ہم جانے کہ روشنی کیا ہے، اس لیے کہ ابھی ابھی تو بنے ہیں فرشتے، ابھی ابھی خلقت ہوئی ہے، اور جیسے ہی فرشتوں کی آنکھیں کھلی چاروں طرف تاریکی چھائی ہے، سناٹا چھایا ہے۔ ایسے میں اللہ نے چاہا کہ فرشتوں کی گھبراہٹ کو دور کرے۔ امام کے جملے، اللہ نے چاہا کہ فرشتوں کی گھبراہٹ کو دور کرے۔ شیخ عباس قمی بیت الاعزاز میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان پہ ایک نور کو جلوہ گر کیا، ایک نور ان کے سامنے جگمگایا، اور وہ نور کسی اور کا نہیں، نور جناب زہرا تھا، نور جناب زہرا تھا۔ ایک بات جو فرشتوں نے اس نور کو جگمگاتے دیکھا تو قریب تھا کہ فرشتے یہ سمجھتے یہ ہی ہمارا خدا ہے، یہی خدا ہے، خدا۔ تب آوازیں کردگار آئی، نہیں یہ نور اگرچہ خدا کا نور ہے مگر یہ خدا نہیں ہے۔ اور ایک بار اس نور سے یہ آواز آئی، سنو ہم جس کی تسبیح پڑھتے ہیں تم بھی اس کی تسبیح پڑھو۔ تب
تعلیم دی، کہو اللہ اکبر، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. تو ایک بار فرشتوں نے کہا پروردگار یہ تو بتا یہ نور کس کا ہے، یہ ہے کون؟ تو آواز کردگار آئی یہ میری کنیز خاص زہرا کا نور ہے. بس اب میں جوڑ رہا ہوں کل سے تقریر کو. اس کا مطلب یہ ہے ابھی فرشتوں کی خلقت ہوئی اور سب سے پہلے جس نور سے فرشتوں کی آشنائی ہوئی وہ نور سیدہ ہے. اگر بات سمجھ گئے تو میں آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ابھی فرشتے نور محمد کو نہیں جانتے، فرشتوں کو نور علی کا نہیں پتا، فرشتوں کو نور حسن کا نہیں پتا، فرشتوں کو نور حسین کا نہیں پتا. سب سے پہلے جس نور سے آشنائی ہوئی وہ نور سیدہ ہے. تو اب یہی پروردگار عالم نے آگے تعارف رکھا کہ جس سے آشنائی پہلے ہوتی ہے تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے. جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. یہاں کل تقریر کو روکا تھا. ایک بار جب فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، محمد والے محمد صلوات، یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ یہی روکی تھی نا تقریر. آواز آئی پروردگار کی فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ زہرا کا نور، زہرا کا نور. اور اس میں زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے بیٹے ہیں. تو اب بات یہ تھی کہ جب مریم بی بی کی بارگاہ میں فرشتے خطاب کر رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ جو دو بار لفظ استفاء آیا، ایک باپ کی وجہ سے آیا، ایک بیٹے کی وجہ سے آیا. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ سیدہ مرکز بن سکتی ہے تعارف نبوت کا، زہرا مرکز بن سکتی ہے تعارف ولایت کا، تو یہ کتنا آسان تھا کہ کبھی سیدہ کو اپنا تعارف کروانا ہو تو سیدہ براہ راست اپنا تعارف کروا دے اور زمانے کو بتا دے ہم کون ہیں. یہی وجہ ہے کہ جا کر خطبہ فتح دیکھیے کہ جب سیدہ اللہ کی حمد کر چکی، نبی کا تذکرہ کر چکی اور اپنے سے بات کا آغاز کیا تو مجمع کو پکار کے کہا اعلموا انی فاطمہ، ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد اور میرے بابا. بات سمجھ نہیں رہے آپ؟ پھر سن لیجئے. مریم کو خطاب ہو تو ذکر پدر ہو، مریم کو خطاب ہو تو ذکر بیٹے کا ذکر ہو. مگر یہاں جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. اب ذرا سا ادھر ایک جملہ سنیے اور میں جلدی سے اپنے موضوع کی سمت بڑھ جاؤں. بات آ گئی تو سن لیجئے. کبھی آپ نے غور کیا کہ بھرے مجمع میں بی بی کہہ رہی ہے اے انسانوں، ایھا الناس. سمجھیے گا اس بات. بی بی کہہ رہی ہے ایھا الناس. بھائی مسلمانوں کا مجمع تھا. بی بی کہتی یا ایھا المسلمون. تھوڑا سا بولتے رہیے. علی مرتضی، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، بابا غلام صلوات. اللہم صل علی. دیکھیے آپ لوگ جو ہے مل کے صلوات نہیں پڑھ پائے. ذرا سا مجلس کا ماحول. اللہم صل علی محمد. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ. دیکھیے آپ جیسے سننا چاہیں گے تقریر ویسے ہی آگے بڑھے گی. جو مجھے مستقل سننے والے تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ مجمع جیسی تقریر سننا چاہتا ہے تقریر ویسے آگے بڑھتی ہے. آپ ٹھنڈے پڑیں گے میں ایسا آپ کو ٹھنڈا کروں گا کہ یہیں بیٹھا ابھی سب کو یہاں سلا دوں گا 1 سیکنڈ کے اندر اندر. یہ ہنر بھی آتا ہے. لیکن جب آپ رسپانس دیں گے، آپ ایک ایک جملے کو سننا چاہیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. سب کی توجہ ہے. جملہ کیا کہا؟ بی بی سیدہ مخاطب کر رہی ہے لوگوں کو اور کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا تم سب جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد اور میرا باپ محمد ہے. اب یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سیدہ نے براہ راست اپنا نام لے کے اپنا تعارف کروایا. آپ سلامت رہیے جو سمجھ گئے. اعلموا انی فاطمہ اور پھر کیا کہا؟ وہ ابھی محمد، میرے بابا محمد ہے. جو تھوڑی بہت بھی عربی
جانتا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا، ہونا یہ چاہیے تھا بی بی کہتی انا بنت محمد، میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، کہا ابھی محمد میرا باپ محمد، یہ بلاغت، ابھی محمد میرا باپ محمد ہے۔ یہاں سے ایک قصہ اور حل ہو گیا۔ دیکھیے اگر بی بی یہ کہتی میں محمد کی بیٹی ہوں تو یہ گمان ہو سکتا تھا ہاں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن بی بی نے مقام احتجاج میں کہا میرا باپ محمد ہے، یعنی اب اگر دربار میں کوئی ایک بھی یہ دعویٰ کرتا میں بھی بیٹی ہوں۔ اچھا چلیے ایک مزے کا نکتہ کہہ دوں، اب آپ نے دیکھیں اچھے سے سنا تو نکتہ آ گیا، اور سن لیجئے اور قدر کر لیجئے گا نکتے کی۔ اب کوئی کہے کہ کیا عباس علی حاجی نے نکتہ بنا دیا فضول کا، کیا نکتہ ہے؟ بھئی سیدہ تھی بس دربار میں اور بیٹیاں تھی نہیں تھی بیٹیاں، اگر کوئی ہوتی تو وہی کھڑی ہو کے کہتی سیدہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم اکیلی بیٹی تھوڑی ہو، میں بھی بیٹی ہوں۔ اب میرے جملے کی قدر کیجئے، چلیے فرض کیجئے بیٹیاں، اور اس وقت دوران خطاب نہیں تھی، بیٹیوں کے شوہر تو تھے، اب میں کہہ گیا آہستہ سے، میں نے بہت آہستہ سے کہا ہے، ابھی بھی اگر کوئی نہیں سمجھا تو جملہ محفوظ کر لیجئے گا، مسئلہ تھا میراث کا، بیٹیاں پھر معاف کر دیتی ہیں شوہر معاف نہیں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز، آپ سلامت رہیے۔ اس طرح تقریر کو سنیے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد۔ میں نے آپ کو روکا کہا، یہ بی بی نے ایھا الناس کیوں کہا؟ کہتی ہے ایھا المؤمنون، اس کا مطلب یہ ہے بی بی وہاں کیا سن رہے ہیں آپ؟ یا ایھا المؤمنون نہیں، یعنی ابھی سیدہ کی نظر میں تم مومن نہیں ہو، آپ سلامت رکھیے۔ یا ایھا المسلمون سیدہ نے نہیں استعمال کیا، کہا ایھا الناس اے لوگوں۔ اب میں رک جاتا ہوں اور دو تین باتیں سنیے، جس تک پہنچ گئے وہ جھوم اٹھے گا۔ سوال یہ ہے سیدہ نے ایھا الناس کیوں کہا اے لوگوں؟ اس کی ایک وجہ، اب یہ میری اپنی بنائی ہوئی وجوہات ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے ذہن لگایا اور کیا تو مجھے یہ لگا اگر آپ کو بھی کچھ لگے آپ بھی اضافہ کیجیے، صحیح ہے نا، سب کو حق ہے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے، پہلی وجہ کہ سیدہ نے ایھا الناس کہہ کر صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی جس تک صبح قیامت تک سیدہ کا پیغام پہنچے وہ دیکھ کر کہے سیدہ ہمیں بھی کہہ رہی ہے۔ اگر بی بی کہتی میرا خطاب مسلمانوں سے ہے تو مسلمان کہتے بس ہم سے بات ہو رہی ہے، نہیں، سیدہ نے کہا انسانیت سے پیغام ہے، انسانیت تک پیغام زہرا بی بی کا۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اب دیکھیے اہل ادب تشریف فرما ہے، وہ میرے جملے کو سمجھیں گے۔ بعض اوقات انسان جب ایسی حرکت کرے کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہ رہے تو اسے تنزیہ کہتے ہیں، انسان بنو، آپ سلامت رہیے، اسے تنزیہ کہا جاتا ہے، انسان بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدہ نے آگے ایک جملہ بھی عرض کیا، اسی خطبے میں ایک جملہ کہا جس سے آپ ایھا الناس کو جوڑ دیجئے۔ جب بی بی گفتگو کرتے کرتے سامنے والے کو اس کا ماضی یاد دلانے لگی تو کہا تم وہ نہیں ہو جو جانوروں کے ساتھ پانی پیتے تھے، تمہیں تو پانی پینے کا طریقہ نہیں پتا تھا، تمہیں کھانا کھانے کی تہذیب نہ تھی، تم جانوروں کے ساتھ جانور کی طرح رہتے تھے، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا۔ اب ایھا الناس کہہ کے تنزیہ کہا، کہیں واپس سے بابا کے جانے کے بعد تم جانور تو نہیں ہو۔ ایھا الناس، یہ دو باتیں الحمدللہ سب کے محفوظ ہو گئی۔ اب تیسری بات بھی سنیے، اس پہ آپ جھوم اٹھیں گے، ایھا الناس کیوں بی بی نے کہا اے انسانوں، اے انسانوں، اعلموا انی فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، وہ ابی محمد، میرے بابا محمد۔ توجہ، ایک بندہ توجہ سے سنے جملہ، دیکھیے یہاں پر بھی بڑی بلاغت ہے، اور ظاہر ہے
کہ اگر یہ بات پہنچ گئی تو جانے آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ایھا الناس کیوں کہا بیوی نے؟ بھائی آپ نے وہ والی آیت تو سنی ہوگی کہ جب رسول کو جلال کے عالم میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ. ذرا دیکھیے ہزاروں مرتبہ بزرگ تشریف فرمائے مجھ سے بہتر خطبہ سے یہ آیت سن رکھی ہے اور بڑا آپ اس کو ترجمہ بھی جانتے ہوں گے مگر یہ جو جوان بیٹھے میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے، بلغ پیغام پہنچائیے، تبلیغ کیجیے. کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہو چکا. سمجھے اس آیت کو؟ ہوگا نہیں، ہو چکا. اب یہاں پر علماء کی بحث ہے کہ یہ پروردگار طٰہٰ کہنے والا، یاسین کہنے والا، مزمل مدثر کہنے والا، اللہ کا نبی محبوب نبی ایسے پیار پیار سے مخاطب کرنے والا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ جو آپ کے رب سے، آپ کی طرف سے نازل ہو چکا. اور اب یہاں کیفیت تو دیکھیے. دیکھیں اگر آپ لوگ اس جملے کو سمجھے، اللہ کا مزاج سمجھے، اللہ کا کہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ذرا سا رسول اللہ کی سیرت کا اگر نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، پروردگار یہ تیرا لہو لہان ہونے والا نبی، پروردگار کیا کیا گستاخیاں مکے والوں نے تیرے نبی کے ساتھ نہیں کی. اوجڑیاں نبی پہ پھینکی، کوڑا نعوذ باللہ نبی پر پھینکا گیا، پتھر نبی نے کھائے، کتنی مشقتیں اٹھائی. اللہ نے کہا کچھ نہیں کیا. فما بلغت رسالتہ، آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اگر نبی نے کام نہیں کیا، اگر اللہ کا محبوب نعوذ باللہ ناکام ہو گیا تو آدم کی کامیابی کون دکھائے گا؟ میں تو آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب پیچھے تک آپ کو جانا پڑے گا. یعنی آخری نبی ناکام تو اب یہ سلسلہ ہر نبی پر جائے گا، کوئی نبی کامیاب نہیں ہوا. اب سنیے آیت، اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اب یہاں اللہ نے ایک بات بتا کے واضح کر دیا کہ نبی متردد کیوں ہو رہے ہیں اور تحمل کیوں دکھا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں ناس کے شر سے بچائے گا. جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں ناس کے شر سے بچائے گا. صبح قیامت تک آیت قرآن میں تھی مگر طے نہیں ہوتا وہ کون سے ناس تھے جو ولایت علی کی تبلیغ میں آگے آ رہے تھے. ابھی بھی زہرا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ایک بار بھرے دربار میں مخاطب کر کے کہا ایھا الناس، ارے تم ہی تو ہو جو ولایت علی پہنچانے کے آ رہے ہیں. اب سمجھ آیا مسئلہ فلک کا نہیں تھا، ولایت علی کا. یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد اور میرے بابا محمد ہیں. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کل میں نے کہا نا یہ بلاغت قرآن ہے، بظاہر ذکر مریم ہے مگر اللہ مدح زہرا کر رہا ہے. اب اگر یہاں تک سب میرے ساتھ ہیں تو میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اٹھا لو سب. دیکھیے مریم نبی کی بیٹی ہے، حدیث معصوم کے مطابق. تب فرشتوں نے استعفا کہا. مریم نبی کی ماں ہے، تبھی فرشتوں نے استعفا کہا. اب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، ٹھیک ہے؟ اگر مریم کا کوئی شوہر ہوتا تو یہ استعفا 3 بار ہو جاتا. اتنا آہستہ سنا آپ نے، تھوڑا سا سمجھے بات کو. بھائی یہ تو 2 حجتوں سے تعلق ہے مریم کا، تو 2 بار استعفا. اگر مریم کا شوہر ہوتا، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو مریم بی بی کا شوہر کوئی نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا
تو وہ اس منزل پر ہوتا، کیوں نہیں تھا مریم کا شوہر؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں حضرت مریم کا کوئی شوہر نہ ہوا؟ اس لیے کہ مریم کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ آپ سلامت رہیے، ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ جو مریم کبریٰ ہے اس کے لیے جبریل نے آ کر کہا یا نبی اللہ، اللہ کہتا ہے لو لم اخلق علیہ لما کان فاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے زہرا بی بی کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب بہت سے لوگوں نے اس دلیل کو مریم بی بی کی افضلیت کے حوالے سے پیش کیا۔ اب میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس بات کو کل عرض کروں گا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مریم بی بی اس بات میں آگے بڑھ گئی کہ ان کا شوہر بھی نہیں ہے اور اولاد ہے۔ اب اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ میں نے کہا اگر مریم کا شوہر ہوتا تو 3 بار مریم کے لیے استعفا تھا ایک شوہر کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کیوں مریم کا کوئی شوہر نہیں ہوا؟ پہلا جواب تو یہ ہے کیونکہ کوئی مریم کے برابر نہیں تھا، مریم کا ہم وزن نہیں تھا، ہم پلہ نہیں تھا۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا بھائی کوئی تو آتا، کوئی تو زکریا کے پاس آتا اور کہتا کہ ہمیں مریم دے دیجئے، کوئی آتا اور کہتا اے نبی اللہ مریم کا عقد ہم سے کر دیجئے۔ خدا کی قسم آپ کو کہیں نہیں ملے گا، مجھے تو نہیں ملا، کسی کو ملے تو کل لا کر مجھے دکھا دے، میرے علم میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کبھی کوئی آیا، کیوں؟ کیونکہ سب اپنی حیثیت سے واقف تھے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہو۔ کیا محبت سے سن رہے ہیں آپ؟ انہیں اپنی حیثیت کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ جو خاتون ہے یہ بچپن سے اللہ کے گھر پلی بڑی ہے، اور یہاں سے ایک بات انہیں اچھے سے معلوم تھی کہ عورت اللہ کے گھر پہ پلی بڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا سا بولیے نا، بات آ رہی ہے سمجھ لو۔ یعنی انہیں تو ہم نے کبھی اللہ کے گھر سے نکلتے ہی نہیں دیکھا، یہ ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتی ہے۔ یہاں سے انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ طہارت کے اس اسٹیٹس پر ہے۔ اللہ کے گھر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر کی پلی بڑی لڑکی ہے اور طہارت کے اس اسٹیٹس پر ہے کہ ہم میں سے کوئی اس سے عقد نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے ضرورت ہی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ اللہ کے گھر کی پلی پڑی ہے، اس کی طہارت اس اسٹیٹس پر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ممکن تھا سیدہ کے لیے گمان آ جاتا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی علی کو اپنے گھر اتار کے بتایا کہ اگر طہارت سیدہ پر بات ہوگی تو علی کی طہارت پر بھی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اس بات پر کبھی کوئی نہیں آیا، یعنی وہ اپنی حیثیت سے واقف ہے۔ اب اگر اسی بات کو میں سیدہ سے جوڑ دوں، اگر سیدہ سے جوڑ دوں تو دیکھیے اب جو میں بات کر رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات، اور آپ لوگ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سیدہ بی بی کا رشتہ لے کر آئے، مجھے شادی نہیں پڑھنی بی بی کی، مجھے بس 2 باتیں سمجھانی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ توجہ ہے سب کی میرے سے؟ بہت سے لوگ آئے، جس عالم اہل سنت نے سیدہ بی بی پر کتاب لکھی اس نے کچھ لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو، یہ لکھا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو جو عالم پسند آئے اس کی کتاب اٹھائیے، اور سیدہ کے ظاہر عقد پر تو وہ بات کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا سیدہ پر کتاب لکھے اور بی بی کی شادی پر کچھ نہ کہے۔ ارے اللہ کو کہنا پڑ گیا مرجل بحرین یلتقیان، اس بات کو اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں چھپایا تو کوئی عالم کیا چھپائے گا؟ سب نے لکھا۔ اب سنیے غور سے، کہتے ہیں بعد ہجرت ہو گئی مدینے میں، سب آ گئے، ایک صحابہ ہے رسول اللہ کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو ڈھونڈنے میں۔ یا رسول اللہ قد علمت مناصحتی وقدمی فی الاسلام، یا نبی اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں اسلام کا کتنا خیر خواہ ہوں۔ یہ جملے ہوئے علمت مناصحتی، آپ میری اسلام کے حوالے سے خیر خواہی جانتے ہیں، اور وقدمی فی الاسلام، اور اسلام کو لے کے میری کتنی سبقتیں ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام مناوی اہل سنت کے عالم انہوں نے آگے لکھنا
مناسب ہی نہیں سمجھا، آگے جلدی سے ڈاٹ 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 ڈال کے بات کو ختم کر دیا. اس سے زیادہ میں اور کیا سمجھاؤں گا. انہوں نے آگے بات ہی نہیں لکھی، بس 2 جملے لکھ کے بات تھا. اب یہاں سے انہوں نے رسول کا جملہ لکھا. نبی نے فرمایا ما ذاکا، تم چاہتے کیا ہو؟ یہ جو اتنی باتیں عرض کر رہے ہو اس کا پیچھے مسئلہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ تو اس نے فوراً سے پیشکش کی. اس نے کہا تزوجنی فاطمہ، آپ سیدہ سے میرا عقد کر دیجئے. بھائی سیکوینس سے چلیے، سیدہ سے میرا عقد کر دیجئے. جیسے نبی نے سنا، نبی نے کہا سنو امرها بید اللہ. شیعہ ہی حضرات سن رہے ہیں نا، امرها بید اللہ. زہرا کا جو یہ رشتے کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں کیوں کیوں؟ وَكَانَ وَلِيُّهَا اللَّهُ، کیونکہ زہرا کا ولی میں نہیں ہوں، اللہ ہے. میں اب کس طرح یہ بات سمجھاؤں؟ آپ نے شادی کا وقت تو دیکھا ہی ہوگا کہ جب بیٹی کی وکالت کے لیے وکیل بنتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتا ہے ابا کہاں ہے. اس لیے کہ اگر باپ نہ ہو لڑکی کا حق نہیں ہو سکتا. شیعہ فقہ میں لڑکی کا باپ لڑکی کا ولی ہے، اور اگر باپ نہیں ہے تو دادا کی ضرورت ہے. باپ یا دادا ولی. یہ آپ کی اور میری بیٹیاں ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ کہ آپ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرے. نبی کہہ رہے ہیں میں فاطمہ کا باپ تو ضرور ہوں لیکن زہرا کی ولایت میرے پاس نہیں، خدا کے پاس. یعنی زہرا بی بی کے حق کا معاملہ اللہ اور سیدہ کے درمیان ہے. یہ سنا، اب وہ سمجھ اٹھ کے چلے گئے. اب وہ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے انہیں دیکھا کہ کیا ہوا، گئے تھے آپ، کیا ہوا؟ کہا وہ تو رسول اللہ نے یہ کہہ کے ہمیں بھیج دیا کہ وہ اللہ کے امر کا انتظار کریں، چلے آپ جائیے، کیا پتا آپ کی بات مان لیں. اب وہ آئے، ماشاءاللہ ذہین ہے، وہ آئے رسول اللہ کے سامنے اور یہی جملے کہے یا رسول اللہ قد علمت من صحابی وکتبنا فی الاسلام. آپ تو سب کچھ جانتے. نبی نے کہا ما ذاکا، کہو کہنا کیا چاہتے ہو. خدا کی قسم اگر یہ جملہ پہنچ گیا، کیا بلاغت ہے رسول کی. پہلے کو کیا کہا، امرها بید اللہ، زہرا کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. انا منتظر فی، میں اللہ کا اس معاملے میں منتظر ہوں، اللہ کے جواب. دوسرے جب آئے وہ آ کر بیٹھے اور انہوں نے ساری باتیں بتائی. نبی نے کہا ما ذاکا، چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے بھی یہی کہا تزوجنی فاطمہ، سیدہ سے میرا عقد کر دیجئے، شادی کر دیجئے. جملے محفوظ کیجئے. انہیں کہا امرها بید اللہ، انہیں کہا انہا صغیرہ، فاطمہ چھوٹی ہے. آپ سلامت رہیے. کیا ذہانت ہے آپ لوگوں کی. پہلے والے کو کہا سیدہ کا امر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کو کہا انہا صغیرہ، زہرا چھوٹی ہے. اب جن علماء اہل سنت نے یہ باتیں لکھی انہوں نے 1-2 لوگوں کے اور بھی نام لکھے ہیں جو رشتہ لے کر آئے. میں ابھی سنا دوں گا، مگر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ 2 حضرات آئے، انہوں نے پیشکش کی نبی کو. آ کر ایک صاحب نے کہا بہت پیسہ ہے میرے پاس، آپ زہرا کی شادی کر دیجئے، آپ کر دیجئے. میں سیدہ کو مہر میں 100 اونٹ، 3 اونٹ عرب کے پیش کروں گا اور ان پر مصری سفید پردے آویزہ ہوں گے اور 1000 دینار میں سیدہ کو مہر میں دوں گا. جیسے نبی نے سنا، خدا کی قسم فکر یہ ہے، نبی کو جلا لایا. نبی کے سامنے مٹی پڑی تھی، اسے اٹھایا، اس کی طرف پھینکا. اب جو پھینکا جب تک ہاتھ میں تھی مٹی تھی، اب جب اس کے قدموں میں آ کے گری وہ سچے موتی بن گئے. اور علماء کہتے ہیں اس ایک موتی کی قیمت ان کی پیشکش سے کئی گنا زیادہ تھا. ہو گئی بات. اب انہوں نے لکھا جب یہ سب چلے گئے نا امید ہو کر، اب آئے علی. کیا سن رہے ہیں ہاں؟ اب آئے علی. ابھی میں ان کی روایت سنا رہا ہوں، ابھی میں نے اپنا کچھ نہیں کہا. اب آئے علی. جیسے علی آئے تو خدا کی قسم یہ فکر ہے جا کے کتابوں میں پڑھ لیجیے. پہلے کو کہا امرها بید اللہ، دوسرے کو کہا انہا صغیرہ، تیسرے
मामले में खशमगीन गुस्से हुए, उनकी तरफ मिट्टी फेंकी, ये हो गए। इससे एक और सहाबी आए कि उनका भी किताबों में है जिक्र। अब आए अली, जैसे अली आए और अली ने कहा या रसूल अल्लाह तुज़व्विजुनी फातिमा, मेरा अक्द ज़हरा से कर दीजिए। नबी ने कहा अहलन व सहलन मरहबा या अली, या अली, या अली, या अली, अहलन व सहलन व मरहबा या अली। बस अगर ये बात पहुंच गई, अब बुजुर्गों से नहीं जवानों से एक बात कह रहा हूं, ज़हन में महफूज कीजिए। अमरुहा बियदिल्लाह, पहला फिक्र। दूसरे को कहा इन्नहा सगीरा। मैं इन्हीं दो बातों पे रुक रहा हूं। अब यहाँ पे एक बात तो तय हो गई, जब सैयदा का अम्र अल्लाह के हाथ में है, अली आए, अली से कहा अहलन व सहलन व मरहबा, हो गई बात। इसका मतलब यह है इतनी देर में अम्र रब आ चुका। ठीक है, अब दूसरा जुमला महफूज करना है। दूसरे को कहा इन्नहा सगीरा, ज़हरा नहीं, सब बोलेंगे तो बात बनेगी। ज़हरा, अब यहां सवाल है ज़हरा किस चीज में छोटी है? अगर तो ज़हरा बीबी शादी के लिए छोटी है तो फिर तो अली से भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़हरा बीबी कुछ समझ रहे नहीं समझ रहे रजवी भाई, अगर सैयदा बीबी शादी के एतबार से छोटी है फिर तो अली से भी नहीं होना चाहिए। अली आए, नबी ने कहा अहलन व सहलन मरहबा, अली से शादी होगी। इसका मतलब है शादी के लिए छोटी नहीं है, जिन्होंने तलब किया है रिश्ता उनसे छोटी है। सुन लिया? अब ये लिखा तो सबने अपनी किताबों में है कि उनको जवाब दिया इन्नहा सगीरा, वो छोटी है, यानी शादी के लिए छोटी नहीं है, आपसे छोटी है। अरे जिनसे ज़हरा छोटी है, ज़हरा की बेटी कितनी छोटी होगी? क्या सुन रहे हैं आप? अरे उम्र को मयार बनाकर जिसे नबी ने बेटी नहीं दी, उसे अली कैसे बेटी? अल्लाहुम्मा सल्ली पहुंची ना बात। इन्नहा सगीरा, इसका मतलब यह है कि जो जुमला कहा है वो उनके लिए। अब ये तो मैंने सुनाया वहां की बात, और अब हमारी बात सुन लीजिए। कैसे सुनेंगे आप? अभी जब ये सब आ रहे हैं कि हमसे कर दीजिए, हमसे कर दीजिए, हमसे कर दीजिए, ऐसे में जिब्रील आए नबी के पास और आके कहा तुम खड़े हो। जिब्रील ने पहला जुमला कहा इन्नल्लाह युकरिउका सलाम, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है। और फरमाते हैं कुम इला अली इब्ने अबी तालिब, उठे अली इब्ने अबी तालिब के पास जाएं। अरे कैसे सुनेंगे जुमला? जिब्रील कह रहे कुम इला अली इब्ने अबी तालिब, अली के पास जाए। क्यों? फइन्ना मसलहु मसलुल काबा। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अल्लाह का पैगाम नबी के पास लाया है। कुम इला अली इब्ने अबी तालिब फइन्ना मसलहु मसलुल काबा ला युहज्जु इलैहा वला तहज्जु इला अहदिन। काबे के पास जाया जाता है, काबा चल के नहीं आता। अली इब्ने अबी तालिब जाइए, अली के पास जाइए। और सैयदा के अक्द के मामले में अमरे खुदा ये है कि अल्लाह कहता है हमने नूर का नूर से पैबंद कल शब अर्श पे कर दिया, अब आप आसमान पे करिए। लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इतना मैं परेशान हो जाता हूँ, क्या पढ़ूं क्या रोकूं, क्या पढ़ूं क्या रोकूं। अभी तो हम इस्तीफा पे ठहरे हुए हैं, अभी तो हम लफ्ज़ इस्तीफा पर हैं। इसका मतलब ये है कि सैयदा मरियम का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा कि कोई तहारत की उस मंजिल पे नहीं है। भाई आपने वो हदीस तो सुनी होगी जो बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, जिक्र है ना दोनों शहजादियों, वो हदीस सुनी होगी कि कभी नबी ने बैठ के कहा था इन्ना मरियमा बतूलुन व इन्ना फातिमा बतूलुन। मरियम भी बतूल, फातिमा सलामुल्लाहि अलैहिमा, दोनों बीवियां बतूल। तो किसी ने नबी से पूछा भी था ये भी बताइए बतूल का मतलब क्या है?
مل بطول، یا رسول اللہ بطول کا معنی کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے، دیکھیے میں کتابوں کے لفظ نہیں پڑھ سکتا، میں بہت احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں. جو نبی نے بطول کا معنی بتایا اسے میں اپنے مفہوم میں ڈھال کر بتا رہا ہوں. نبی نے کہا بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جس کا ایک پل اللہ کی عبادت سے خالی رہا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس منزل پر جو شہزادی ہو، کیا سن رہے ہیں، اس کا کف بھی تو ایسا ہونا چاہیے. عالم اسلام لڑ رہا ہے، علی آیت تطہیر میں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں علی آیت تطہیر میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ اچھا علی کو نکال کے آپ لانا کس کو چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں نا، تھوڑا سا ذہن آپ کو خود چلانا پڑے گا. علی آیت تطہیر میں نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ آیت تطہیر کو غور سے پڑھ لیجئے، اب کیا کروں، میں تو بس اشارے ہی کر سکتا ہوں. 3 دن میں کوئی پوری تقریریں تھوڑی ہو سکتی، اشارے ہو گئے. آیت تطہیر پڑھ لیجئے، اس میں جہاں جہاں اللہ نے نساء کا ذکر کیا، جو صیغے استعمال کیے وہ مؤنث کے ہیں. اور جیسی آیت تطہیر آئی اب صیغے بدل گئے، اب ہے مذکر کے صیغوں کی بات. اللہ نے جو لفظ استعمال کی وہ مذکر مردوں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان میں مرد زیادہ ہے، خاتون کم ہے. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ اللہ نے مردوں کا صیغہ استعمال کر کے پابندی خود لگا دی. آپ جیسے ہی کہیں گے آیت تطہیر میں وہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے اور وہ بھی شامل ہے، تو اب آپ کو یہ بات کرنا پڑے گی کہ انہیں تو ہم نکال نہیں سکتے، جو پہلے سے آیت تطہیر میں ہے انہیں نہیں نکال سکتے، باقیوں کو لانا پڑے گا. اب آپ جیسے کسی کو بھی لائیں گے وہ علی کی نامحرم ہوگی. اس سے زیادہ میں کیا آسان کر کے پڑھوں، وہ علی کی ہوگی نامحرم. اس لیے پورا قصہ ہی تمام ہو گیا. اب بطول، مریم بھی بطول، فاطمہ بھی بطول. لیکن بات کیا کہی، جہاں نبی نے دونوں بیویوں کا ذکر کیا وہاں مریم الکبریٰ زہرا کو کہہ کر بتایا وہ اور ہے یہ اور ہے. وہ مریم صغریٰ، یہ مریم کبریٰ. بس آخری جملہ سنیے، کل انشاءاللہ آیت کے دوسرے حصے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. آخری جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے، مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول. بطول کون؟ جس کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو. توجہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اب اس کو اگر ہم میں سے کوئی کہے تو ممکن ہے کوئی کہے کہ شیعوں کی اپنی باتیں ہیں، اور اگر رابعہ حضرت عائشہ بن جائے اور وہ یہ جملہ کہہ دے، کیا کہنے طہارت سیدہ کے کہ وضعت الحسن بعد العصر، آپ سلامت رہیے. کیا ذہین مجمع ہے، تقریر ہو گئی. وضعت الحسن بعد العصر وصلت المغرب، عصر کے بعد حسن کی آمد ہے اور مغرب میں زہرا مصلی پہ. یہ ہے بطول، یہ ہے ذکر طہارت، یہ ہے ذکر طہارت جناب سیدہ. مریم بھی بطول، زہرا بھی بطول، مگر زہرا مریم کبریٰ. لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کل انشاءاللہ گفتگو یہی سے آگے بڑھ جائے گی اور آیت کے باقی لفظوں پر تفصیل سے انشاءاللہ کل آخری تقریب میں گفتگو ہوگی. بس بڑی محبت سے آپ نے بیوی کا ذکر سنا. آج شب جمعہ بھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی روایت پڑھوں آغاز میں جس میں ذکر علی اکبر ہو جائے اور ظاہر بیوی کے مصائب کا بھی تذکرہ ہے. پر 2-3 جملے ہیں لیکن رونے میں شرمائیے گا. پڑھنا تو مجھے کچھ اور ہی ہے لیکن آپ کی آوازیں بلند ہو جائے اس لیے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں. عزیزارو، آپ نے اکثر خطبہ سے سنا ہے کہ سیدہ ہر مجلس میں تشریف لاتی، جو رونے آیا ہے اس کے لیے جملے ہیں. آکے کرتی کیا ہے، رونے والوں کے آنسوؤں کو اکٹھا کرتی ہے. یہی سنا ہے نا آپ نے خطبہ سے، بی بی آتی ہے ہر مجلس میں اور حسین کے رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے. کیا قیمتی آنسو ہیں آپ کے. دنیا میں ہر چیز پہ رونا ضائع ہوتا، یہ واحد غم حسین ہے. آپ سمجھتے بس یہ آنسو بہ رہا ہے،
اس کی قیمت زہرا نے ایسی لگائی کہ اسے ضائع نہیں ہونے دے. زہرا بی بی اپنے رومال میں محفوظ رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو زہرا آتی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے جب ذکر زہرا ہوتا ہوگا تو کیا حسین ماں کا ذکر سننے نہیں آتے ہو؟ آج شب جمعہ ہے نا، رو لیجئے. اس لیے کہ شب جمعہ تو ویسے بھی شب دعا کہلاتی ہے، شب گریہ کہلاتی ہے، معبود سے عبد کی ملاقات کہلاتی ہے. بس آپ کے رلانے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں. صاحب مانی الصفین نے اس واقعے کو لکھا کہ بہت بڑے کربلا کے عالم تھے، خطیب تھے، ذاکر تھے. وہ رات کو سوئے، اب جو سوئے تو خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا. مگر کیفیت یہ تھی کہ امام حسین کا پورا بدن زخمی تھا. کہیں تیروں کے نشان، کہیں قبر کے نشان، کہیں بھالوں کے نشان. ایک بار دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور آنکھ کھل گئی. اب پورا دن بہت پریشان تھے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. مستقل حسین کا چہرہ، زخمی بدن ذہن میں گردش کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب دوسری رات کو سوئے، اب دیکھا امام حسین کے سارے زخم ختم ہو گئے. اب قبر کے نشان نہیں ہے، اب پتھروں کے نشان نہیں ہے، اب تیروں کے نشان نہیں ہے. مگر انہوں نے دیکھا امام حسین کے دل پر 2 زخم ایسے ہیں جن سے مستقل لہو بہ رہا. گھبرا کر کہا مولا کل جب آپ کو دیکھا تو کیفیت اور تھی، آج دیکھتا ہوں تو کیفیت اور ہے. اب میں دلیل دے رہا ہوں سیدہ بی بی کا مجلس میں آنا. ایک بار روک کے امام حسین نے کہا سنو، زخم تو میرے بہت ہیں، اور جب میرے رونے والے مجھ پہ رویا کرتے ہیں میری ماں اپنا رومال لے کر پہنچ جاتی ہے، تمام آنسوؤں کو اکٹھا کر کے میرے زخمی بدن پر لگانا شروع کرتی ہے. تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں. مگر سنو، 2 زخم دل ایسے ہیں جو میرے بھر نہیں پاتے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا وہ کون سے زخم ہے؟ کہا ایک زخم اس وقت کا ہے جب اکبر گھوڑے سے اجرکم اللہ، ایک علی اکبر کے گھوڑے سے گرنے کا زخم ہے، ایک عباس کے گھوڑے سے گرنے کا زخم ہے جو حسین کے دل سے منتقل نہیں ہوتے. آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، مگر 2 جملے سیدہ کی غربت پہ سن لو. اب یہ اہل دل بھی سمجھ سکتے ہیں. عزاداروں، آپ سے میں سوال کروں، جب سیدہ دنیا سے جا رہی ہے، سیدہ کے 4 بچے سیدہ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک بچہ سیدہ کا مارا گیا، ایک بچہ بی بی کا مارا گیا اور 4 بچے سامنے ہیں. جا کے علماء سے پوچھئے ان بچوں کی عمریں کیا ہے؟ عمریں کیا ہے بچوں کی؟ سب سے بڑے حسن 7 برس کے، چھوٹے حسین 6 برس کے، چھوٹی زینب شہزادی 5 برس کی، اور سب سے چھوٹی بچی ام کلثوم 4 برس کی. یہی سن ہے نا شہزادی کا. اب میں آپ سے بس ایک سوال کروں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے یہ جملہ سنیں گے. یہ جو میری ماں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں یہ اس کی گواہی دیں گی، اور میں نے بھی اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے اگر کوئی ماں کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو، وہ مرنا نہیں چاہتا. اور جس تک جملہ پہنچنا تھا پہنچ گیا. کوئی ماں اس عمر میں کہ جہاں اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہو، ماں ایک ہی دعا کرتی ہے، پروردگار مجھے اتنی مہلت دے دے، میرے بچے جوان ہو جائے، میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ پروردگار میرے بچے بہت چھوٹے ہیں. عزاداروں، ہر ماں کی یہی تمنا ہوگی اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہو. جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر زہرا بی بی نے علی کو دیکھ کر ایک مرثیہ پڑھا، علی کو قریب بلا کر کہا یا علی میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. علی نے کہا زہرا آپ نے کچھ نہیں مانگا. کہا یا علی آج زہرا ایک دعا کرنا چاہتی ہے، آپ بس آمین کہہ دیجئے گا. کہا ٹھیک ہے زہرا آپ دعا کیجئے، میں آمین کروں گا. ایک بار تھر تھراتے ہوئے دستے زہرا اٹھے، رو کے زہرا نے کہا الہی اجل وفاتی، پروردگار زہرا کو موت. اجرکم اللہ، یہ جملے مقاتل کے ہیں. زہرا نے کہا پروردگار زہرا کو موت دے دے. اب زہرا جینا نہیں چاہتی. ارے اب میں امت سے سوال کروں، ایسا کیا ہوا زہرا کے
یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے زہرا بی بی دیکھ رہی ہے، جو تاریخ جانتا ہے، کیا زہرا خود اس وقت سے نہیں گزری؟ میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا یہ وقت زہرا بی بی پہ نہیں آیا؟ جسے نہیں یاد اسے یاد دلا رہا ہوں۔ بہت چھوٹی تھی زہرا، بہت چھوٹی تھی جب خدیجہ بی بی کو دفن کر کے کائنات کا رسول لوٹا۔ مقاتل کے فکرے ہیں، زہرا بار بار رسول کے گرد چکر کاٹتی جاتی تھی، کبھی ابا کا دامن تھامتی تھی، کبھی کبا کو تھامتی تھی، اور رو کے بس ایک جملہ کہتی تھی، یا ابتا این امی، بابا میری ماں کہاں ہے؟ آخری جملہ، یا بتا آئینہ امی، بابا میری ماں نظر نہیں آ رہی، بابا میری ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ زہرا کا کلیجہ تڑپا ہوا تھا۔ زہرا جانتی ہے جب بیٹی چھوٹی ہو اور ماں کا سایہ اٹھ جائے تو بیٹی پہ کیا قیامت ہوتی ہے، مگر لکھا یہ ہے، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کے بعد کہتا ہے زہرا کو میری جانب سے تسلی دیجئے، اور زہرا سے کہیے زہرا ماں کا غم نہ کرو، اللہ نے تمہاری ماں کے لیے ایک بہترین بہشت میں مکان رکھا ہے جس میں خدیجہ آرام فرما ہے۔ بڑی شفقت سے زہرا کے سر پہ رسول نے ہاتھ رکھا، کہا زہرا غم نہ کرو، ماں کے لیے بہشت میں ایک مکان ہے، ماں سکون سے ہے۔ پتہ چل گیا جب کسی بیٹی کے سر سے ماں کا سایہ اٹھے، باپ کا سایہ اٹھے، اسے ایسے تسلی دیتے ہیں، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہو اے سیدہ، یہ آپ کا مقدر تھا، وہ سکینہ کا مقدر۔ ایک بار سکینہ لاش حسین پر شمرا نے بڑا، سکینہ کے بالوں میں ہاتھوں کو ڈالا، ایک بار تماچا رو کے سکینہ نے کہا بابا بابا۔